السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آپ کا پیپر کب ہے؟ کل۔ اچھا، کل ہے آپ کا پیپر۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، کیونکہ جو بھی محنتی اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا، تو وہ ٹیچرس کے بھی آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ سے محنتی ہیں، اور جو انسان بھی محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں محنت کرنے والوں کو۔ آج کی ہماری جو آیت ہے وہ 234 ہے۔ آیات کا سلسلہ چل رہا تھا جس میں ڈیورس کے احکامات تھے، وہی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اب آج کی آیات میں وہ لوگ ہیں کہ جو فوت ہو جاتے ہیں، وہ شوہر جو فوت ہو جاتے ہیں جن عورتوں کے، اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ والذین یتوفون، وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں یا وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن، بیویاں۔ تو اب ان کی عدت کیا ہوگی؟ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 ہے۔ 3 ہے۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے نا، اس کی عدت ڈفرینٹ ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، جو آگے یہاں بتائی جا رہی ہے۔ یا تربصنا، وہ انتظار کریں، بھی انفسہن، ساتھ اپنے نفسوں کے، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ اس عورت کی عدت بتائی جا رہی ہے جو جس کا شوہر فوت ہو جائے، یعنی جو بیوہ ہو جائے۔ اور یہ عدت جو ہے یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوگی۔ ایک حدیث بھی اس کے بارے میں ملتی ہے، اس کو سوگ منانا بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر کسی کا کوئی عزیز اور پیارا فوت ہو جائے تو وہ کتنے دن تک اس کے مرنے پہ سوگ منا سکتا ہے۔ تو احادیث میں اس کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا ہے، سوائے خاوند کے، جس پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ منانے کا حکم ہے، اور یہ اس کو عدت کہا جائے گا۔ اور حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں عورتیں جو ہیں نہ سرما لگائیں، نہ خوشبو لگائیں، اور نہ بہت زیب و زینت والے کپڑے پہنیں، نہ بناوٹ کریں۔ تو یہ ان ایام میں عورت کو حکم ہے کہ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، مراد یہ ہے کہ یعنی جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، یہاں آپ نوٹ کر لیں، جب وہ پہنچے اپنی عدت کو، مراد ہے جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، یہی 4 ماہ 10 دن کی۔ 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد وہ اپنی ذات کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں بھلے طریقے سے وہ درست ہوگا۔ یعنی اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس کو مانا جائے۔ واللہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں دراصل ان رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے جو بیوہ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر ولی تعاون نہ کریں
تو یہ بوجھ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیوہ ہے اس کے دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ عورت ساری زندگی بچوں کے ساتھ ایسے ہی گزار دے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا نکاح نہ کرے، جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو ایسے میں گھر والوں کو بھی اسے کوئی تانا نہیں دینا چاہیے کسی بھی طرح کا، اور برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فیما فالنا میں یہ دوسری چیز یہ آ جائے گی، ایک تو یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں عدت گزرنے کے بعد، یا اگر وہ عدت کی جگہ سے کسی اور جگہ جانا چاہتی ہیں تو ادھر بھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ عدت اپنے میکے میں گزار رہی تھی تو وہ اپنے سسرال جا سکتی ہے۔ ویسے تو زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ جہاں پہ شوہر کی وفات ہوئی ہے عورت وہیں پر ہی عدت گزارے، کیونکہ وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری میں کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے یا کچھ مسائل ہیں تو وہ کہیں اور بھی عدت گزار سکتی ہے، اپنے میکے میں گزار سکتی ہے۔ تو پھر عدت مکمل ہونے کے بعد وہ واپس اپنے سسرال آ سکتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ یعنی جو چیز بھی وہ اپنے حق میں بہتر سمجھتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ فیصلہ زیادہ مناسب ہے تو انہیں کرنے دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد جو بیوہ کی زندگی ہے وہ بہت تنگ کر دی جاتی ہے، ہر ایک اس کو تانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے لیے یہ پسند کرے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے تو ایسی صورت میں اس کو کئی طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن سے بعض اوقات جو اس کے ماں باپ ہیں وہ بیزار ہونے لگتے ہیں، بہن بھائی بھی اس کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ معروف کے دائرے میں عورت کا جو بھی ڈسیزن ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے، نہ اس کے پیرنٹس رکاوٹ بنے، نہ اس کے بہن بھائی رکاوٹ بنے، اور نہ ہی سسرال میں سے کوئی رشتہ رکاوٹ بنے۔ آیت 235، ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پہ، فیما ارستم، اس معاملے میں جو اشارہ کیا تم نے بھی ساتھ اس کے، من خدوت النسائی، عورتوں سے منگنی کا، عورتوں کی منگنی کے بارے میں۔ تو یہاں پہ یہ جو عورت ہے یہ وہ عورت ہے جو طلاق کے بعد عدت گزار رہی ہے یا شوہر کی وفات کے بعد عدت گزار رہی ہے، تو اشارے کنائے سے اس کو کوئی عدت کے دوران بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، لیکن صریح اور واضح الفاظ میں نہیں۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ انڈائریکٹلی بتا دیا جائے، ڈائریکٹلی نہیں۔ علیم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم ستذکرونہن، ضرور تم یاد کرو گے ان کو، ولا کلا، لیکن نہ تعایدوہن، تم باہم وعدہ کرو ان سے، سرن، چھپ کر، اللہ مگر این یہ کہ تقولو تم کہو، قولا معروفہ، بات بھلی، بھلی بات کہو۔ تو ہمارے ہاں جو منگنی ہوتی ہے یہ وہ منگنی نہیں ہے کہ باقاعدہ رسم کی جائے پوری، بلکہ اسلام میں منگنی کا مطلب یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان بس بات طے ہو جائے کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے، بس صرف بات کا طے ہونا ہی منگنی کہلاتا ہے۔ اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ باقاعدہ غیر شرعی رسم و رواج قائم کیے جائیں۔
تو اگر کوئی ایسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے جو کہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں کہ یا تو وہ اس کو وقتی طور پہ اپنے دل میں چھپائے، جب عدت مکمل ہو جائے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کے بعد نکاح کا پیغام بھجوایا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انڈائریکٹلی بتایا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں۔ انڈائریکٹلی اس طرح کہ کوئی ایک اچھا رشتہ ہے، اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے کہ ایک اچھا اور مناسب رشتہ ہے، تو اس کے لیے آپ ضرور بعد میں نظر ثانی کیجیے گا، یہ ہے انڈائریکٹلی کہہ دینا۔ باقاعدہ کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اور صریح اور واضح الفاظ استعمال کر کے نہیں کہنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ٹیلی فونز پہ گفتگو شروع ہو جائے یا میسیجز پہ بات شروع ہو جائے تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، بس اس سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دل میں خیال آنے پر پکڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں خیال رکھتا ہے کہ کوئی عورت ہے تو وہ اس کے گھر والوں کو نکاح کا پیغام بھجوائے، لیکن گناہ کی بات یہ ہے کہ جو غلط طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کرنے چاہیے، کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے شادی سے پہلے ہی فونز پہ باتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں یا ٹیکسٹ میسیجز پہ، تو یہ جو طریقہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر پھر یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ولا قلّہ تو آئدو ہننا، لیکن نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر، اللہ مگر یہ کہ تقول تم کہو قولا معروفہ بھلی بات، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ انڈائریکٹلی اپنا میسج کنوے کیا جا سکتا ہے۔ ولا تعظمو، اور نہ تم عزم کرو عقدۃ النکاحی، نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا، پہنچ جائے کتاب اپنی مدت کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب عدت مکمل ہو جائے، یہ مراد ہے، پھر پختہ عزم ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ، بے شک اللہ غفور حلیم، بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنی چاہیے جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ سر سے مراد ہے کہ ذہن میں آنے والے خیالات، کیونکہ ہمارے جو خیالات ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا کچھ گزر رہا ہے، ہمارے دل میں کیا کچھ خیالات آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں بھی کوئی غلط خیال نہ آنے دیں، اور اپنے دل میں بھی کوئی غلط خیال نہ آنے دیں۔ یہ اللہ سے حیا ہے۔ خیالات میں بھی جو فحش چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی انسان کے تقوی کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے بھی شرمائے۔ اور پیٹ سے مراد ہے رزق کی طرف اشارہ ہے کہ انسان رزق حلال کا اہتمام کرے۔ جو انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بھی دل میں حیا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ سے حیا فرماتا ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دی تم نے عورتوں کو، معلوم جب تک کہ نہ تمسو ہننا، تم نے چھوا ان کو، او تفریضو، یا تم نے مقرر کیا، لہنہ ان کے لیے فریضہ کچھ مہر۔ اب یہاں سے مہر کی مقدار بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 236 اور 237 میں۔
वमत्तिउहुन, और मालो मता दो उनको, अलल मूसी, ऊपर वसत वाले के, कदरुहु उसकी वसत के मुताबिक, वालल मुक्तरी, मुक्तरी और तंगदस के, कदरुहु उसकी वसत के मुताबिक, मतान फायदा पहुंचाना है, बिलमारूफ साथ भले तरीके के। कि अगर रुखसती से पहले ही किसी की तलाक हो जाती है और महर भी अभी मुकर्रर नहीं हुआ था, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है कि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देना है। क्योंकि जो लड़की है जिसको डिवोर्स हुई है, ज़ाहिर है उसको एक शौक लगा होता है कि उसका एक रिश्ता जुड़ गया था, एक निस्बत जुड़ गई थी, तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ कंपनसेट करो, कुछ ना कुछ मालो मताओ उसको दे दो, कोई गिफ्ट दे दो। और मत्ती हुन्ना का मतलब है कि अ, वो माल जो तलाक के बाद शौहर की तरफ से औरत को मिलता है, तो वुसत वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक, और जो फ़कीर है, तंगदस्त है, उसके ऊपर उसकी वुसत के मुताबिक। तो हर कोई अपने कारोबार के दायरे कार के मुताबिक जो है ये मामला करेगा। और मारूफ से क्या मुराद है कि आम तौर पे सोसाइटी में जो तरीका भी चल रहा हो उसके मुताबिक मामला करना चाहिए। हक्कन अलल मोहसिनीन, ये हक है ऊपर एहसान करने वालों के। ऐसा मामला वही कर सकता है जो मोहसिन है। मोहसिन वो होता है दूसरे को उसके हक से ज़्यादा देने वाला। और आमतौर पे हमारे माशरे में जब डिवोर्स वगैरह के मामलात होते हैं तो बहुत संगीनी आ जाती है। किसी को गिफ्ट और माल देना तो बहुत दूर की बात, बल्कि एक दूसरे के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जाता है, बहुत गलत बातें की जाती हैं। तो ये तर्ज अमल जो है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। फिर आयत नंबर 237 है, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुम तलाक दे दो उनको, मिन कबली इससे पहले, अन तमस्सुहुन्ना कि तुमने हाथ लगाया उनको, वक़द फ़रज़ तुम, और तहकीक मुकर्रर कर दिया था तुमने, लहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़ा महर। अब पीछे जो सिचुएशन थी उसमें भी रुखसती से पहले तलाक हुई थी और महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था। अब यहाँ पे भी रुखसती से पहले ही तलाक हुई है, लेकिन यहाँ पे महर मुकर्रर है। तो अब उनको कितना हक महर देना होगा? आधा, जो मुकर्रर हो चुका। मा फर्रस तुम, इल्ला मगर ये कि, याफूना वो औरतें माफ़ कर दें, औ याफू या माफ़ कर दे, अल्लाजी वो शख्स, बियदी उसके हाथ में है, उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा। तो हमारे यहाँ जो है वो ऐसे मौक़ों पे बहुत इल्ज़ाम तराशी की जाती है। हक लेने के लिए अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं, या हक से ज़्यादा लेने के लिए झूठे मुकदमे किए जाते हैं। तो ये सारे तरीके बहुत गलत हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि परेशानी ही परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब टोटल जो है वो 4 सूरतें महर की हो गई। पहली सूरत ये है कि जब भी किसी का निकाह होता है, रुखसती हो जाती है, तो जो भी हक महर मुकर्रर हुआ हो वो सारे का सारा देना होता है। ये आम सूरत है जो कि राइज है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि निकाह हुआ, महर मुकर्रर नहीं हुआ, रुखसती भी नहीं हुई, तो अब क्या है? कोई भी तोहफा या मालो मता दिया जा सकता है हैसियत के मुताबिक। ये आपको समझ आ गया जो हमने ऊपर वाली आयत में पढ़ा था? ये दूसरी सिचुएशन है। जी। इसको अगर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला था निकाह हुआ, रुखसती भी हो गई, तो सारा हक महर देना होगा। ठीक है। निकाह हुआ, रुखसती भी हो गई और महर भी मुकर्रर हुआ, तो सारा देना होगा। दूसरा है कि निकाह हुआ, महर मुकर्रर नहीं हुआ और रुखसती भी नहीं हुई, तो अब जो है हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई तोहफा या गिफ्ट वगैरह अ, देना होगा। तीसरी सूरत है निकाह हुआ, महर भी मुकर्रर हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई, ये जो इस आयत में जिसका जिक्र है, तो आधा हक महर होगा। और चौथी सूरत ये है कि निकाह हुआ, महर मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन रुखसती हो गई, तो इस सूरत में महर मिसल होता है, यानी जो उस लड़की की माँ, खाला, बहन
जिसको मिला हो वही उसको भी फिर दे दिया जाए। ये आपने चारों नोट कर लिए हैं? अगर आप लिख लेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चार, चौथे वाला फिर से रिपीट कर। चौथा है निकाह हुआ। निकाह तो सारों में ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेहर मुकर्रर नहीं हुआ। दो दो कंडीशन से मेहर मुकर्रर हुआ था और दो में नहीं हुआ। अब यहाँ पे मेहर मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन रुखसती हो गई, तो ऐसी सूरत में मेहर मिसल होगा। जो बाकी खानदान की औरतों को मिला वही इसको भी मिलेगा। अब आप इसको रिपीट कर दें एक दफ़ा, इन चारों कंडीशंस को, फिर हम इसको एंड करते हैं। फिर निकाह और रुखसती दोनों हो गई, और हक महर भी मुकर्रर था तो सारा हक महर दिया जाएगा। शाबाश। अगर सिर्फ सेकंड। निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई और हक महर मुकर्रर नहीं हुआ, तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी दिया जाएगा। शाबाश। और अगर निकाह हुआ है सिर्फ और रुखसती नहीं हुई और हक महर मुकर्रर है, तो उसका आधा दिया जाएगा। शाबाश। और इसके और अलावा फोर्थ, कौन सी थी, मैंने तीन लिखी है। निकाह हुआ है, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन रुखसती हो गई। निकाह हुआ, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन रुखसती हो गई। इस सूरत में मेहर मिसल होगा। निकाह हुआ, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन रुखसती हो गई। इस सूरत में मेहर मिसल होगा। मेहर मिसल क्या होता है? जो उस लड़की कि की जो माँ, खाला उसकी या बहन को मिला, तो उतना ही दे दिया जाए। ठीक है। ये चारों सूरतें आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाएं तो ये आयत फिर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए निस्फ है मा फर्रस्तुम, जो मुकर्रर किया तुमने, इल्ला मगर, अई याफूना, ये कि वो औरतें माफ़ कर दें, या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, यानी वली माफ़ कर दे, कि ये आधा भी माफ़ कर दे। क्योंकि डाइवोर्स तो हो गई, रिश्ता कायम नहीं रहा, तो अगर वली कहता है कि चलो हम ये आधा भी नहीं ले रहे, हमारी तरफ से आप ना दें, तो ऐसी सूरत में फिर ये आधा माफ़ है। लेकिन अगर वो कहें कि हमने लेना है, तो फिर वो जो रेलेवेंट मर्द है वो ये आधा हक महर अदा करेगा। वान ताफू, और ये कि तुम माफ़ कर दो, अकरबुल तकवा, ज़्यादा करीब है तकवा के। क्योंकि ये डाइवोर्स का केस है, तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तुम आधा हक महर अगर माफ़ कर देते हो तो ये तकवा के करीब है। वला तंसवुल फजला, और ना तुम भूलो फजल को आपस में। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है जो तुम करते हो। तो मुराद ये है कि आपस में माफ़ी और दरगुजर को ना भूलो, फजल और एहसान को ना भूलो आपस के मामलात में। यहाँ तक आपको क्लियर है? जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।